والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وقت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار قسم وقت کی کھائی گئی ہے۔ کہیں پر صبح کی قسم کھائی گئی ہے، کہیں پر رات کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہاں پر زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ہمیں اس سورہ سے پیغام ملتا ہے کہ ہمیں وقت کی قیمت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا و آخرت کی تمام کامیابی اسی بات کے متعلق ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس کو ضائع ہونے سے بچا جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن وقت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ سوال ہوگا عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے بارے میں، کہ اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ معزز سامعین، غور کیجئے، ان میں سے عمر اور جوانی دونوں کا تعلق زمانے سے ہی ہے، اور نیک کام کرنے کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے، چاہے وہ کام کتنا ہی اچھا ہو، وہ کام اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ بدعات سے ہمیں اسی لیے روکا گیا ہے۔ بدعات بظاہر تو اچھا عمل نظر آتا ہے، لیکن اس کے کرنے میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس میں وہ طریقہ شامل نہیں ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تیسرا عمل ہے جو اس سورہ میں بتایا گیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اس کا خلاصہ ہے کہ دوسرے کو حق کی طرف دعوت دی جائے۔ جو شخص ایمان پر نہ ہو، جو نعمت ایمان سے دور ہو، اس کو ایمان کی طرف بلایا جائے۔ یہ اتنا اہم کام ہے، اسی لیے یہاں پر وصیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وصیت کا لفظ اسی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر تاکید کرنی ہوتی ہے، تو یہ بھی نہایت ہی اہم کام ہے۔ چوتھی چیز جو اس سورہ میں بتائی گئی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تاکید، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہے جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے، ہمیں اس مشقت پر، ان حالات پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ دعوت حق کے فوراً بعد یہاں پر صبر کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ دعوت کے کام میں بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ انسان کو خلاف طبیعت باتیں سننی پڑتی ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے، تو ان حالات پر صبر کرنا دعوت حق دینے والوں کا شیوا ہمیشہ سے رہا ہے، اور ہمیں بھی اسی بات کی تاکید کی جا رہی ہے جو مشن انبیاء کا ہے۔ اگر ہم اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پڑے گا، ہمیں اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، اگرچہ یہ قرآن کی مختصر ترین سورہ ہے جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے نہایت ہی جامع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر غور و فکر سے کام لیں تو یہ سورہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی جو بھی اس سورہ میں غور و فکر کرے گا اس کی ہدایت کے لیے یہ سورہ کافی ہو جائے گی۔ اس سورہ میں انسان کی کامیابی کے لیے 4 نکاتی منصوبوں کی رہنمائی کی گئی ہے: ایمان، نیک عمل، حق کی تلقین اور صبر کی تاکید۔ یقیناً یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔